جنہوں نے یہ انتظامات کیے اور جو دوست سننے کے لیے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج یہ سیمینار کرانے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے دوست بھائیوں کا یہ ہے کہ ہم 14 اگست کو یہاں جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا، ان کو یاد کرنا، دوبارہ اپنے مائنڈ میں لے کے آنا، یہ مقصد ہے۔ تو ہم اس کو کبھی ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں تھیں انہوں نے اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اپنے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ میرے عزیز تھے، بزرگ تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم آ رہے تھے انڈیا سے تو ہمارے پاس بیل تھے، تو بیل بھی رو رہے تھے جب ہم پاکستان میں داخل ہوئے، تو وہ جانور ہو کے بھی رو رہے تھے۔ اور جو بیٹیاں تھیں، ایسا بھی واقعہ آیا کہ بیٹیاں، ان کے جو بیل گاڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جوان بچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دیکھا نا کہ سکھ اور ہندو آ رہے ہیں، وہ ہماری بچیوں کو لے جائیں گے، اور نوجوان بچیوں نے، یقین جانے وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ نوجوان بچیوں نے نہروں میں چھلانگیں لگا دی، لیکن اپنی عزت کو تار تار نہیں ہونے دیا۔ ہمارے بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے، سب نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر ہم نے یہ ملک کو حاصل کیا ہے جہاں ہمیں آزادی ہے۔ ہم جیسے ہم قربانی آزادی سے کر سکتے ہیں، انڈیا میں ہم قربانی، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ گئے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جی اللہ نے ہمیں ایک انمول تحفہ دیا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے یہ حاصل کیا گیا ملک ہے، تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، میں اپنی باتوں کو تھوڑا سا مختصر کروں گا، جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم آپس میں کوئی نہ کوئی فرقہ واریت میں جا کے اپنے ملک کا نقصان کریں۔ ہمارا ملک سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں ساری بعد میں ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے ملک کا احترام، وقار کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی ملک میں بھی جائیں، ہم اس باوقار طریقے سے وہاں رہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو انہیں پتا چلے کہ یار یہ بندہ پاکستان کا ہے۔ تو میں کچھ ایک دو دینی باتیں بھی کرنا چاہوں گا موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اگر بچی کا رشتہ کہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم نے نہیں دیکھنے دینا، بچی کو نہ دیکھے۔ ہم بڑے خوددار ہیں، ہم بڑے حیا والے ہیں، ہم بڑے غیرت والے ہیں کہ بس بزرگوں نے جو کر دیا وہی ٹھیک ہے، بچی کو دکھانا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن اب تو کچھ دور بدل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی جگہ ہاں ہو گئی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہنے لگے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ہاں ہو گئی ہے فلاں گھر میں۔ تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ تم نے بچی کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا، بڑوں نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مغیرہ تم نے دیکھ لینا تھا۔ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ان کے گھر گیا، کنڈی کھڑکائی، اندر سے ان کی جو ہونے والی ساس تھی وہ نکلی، اس نے کنڈا کھولا، کنڈی کھولی، وہ اندر گیا، جا کے بیٹھ گئے۔ وہ کہتی مغیرہ آپ کو نہیں پتا ہم سردار لوگ ہیں، آپ جہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کے بزرگ تو آ گئے، آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو وہ خاموش رہے۔
اندر سے جو ان کے ہونے والے سسر تھے وہ بھی آ گئے. وہ کہتے ہیں مغیرہ تم کو نہیں پتا ہم سردار لوگ ہیں, بڑے غیرت والے لوگ ہیں, تو آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آیا. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مغیرہ تم نے بچی کو دیکھ لینا تھا, میں تو بچی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. بچی بھی اندر سن رہی تھی, جب بچی نے سنا تو بچی آ گئی. بچی آ کے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی مغیرہ تم مجھے دیکھ لو, ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی بات مانتی ہوں, لیکن جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر مجھے اپنی امی ابا سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو مجھے دیکھ لو اور دیکھ کے چلے جاؤ. تو لہٰذا اگر ہم بچہ اور بچی کو آپس میں ان کی ملاقات کرا دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آنے والی زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بھی ہے, وہ بھی میں علماء کرام بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن میں بھی چاہوں گا کہ میں ایک اور بات بھی ایک دو باتیں اور کروں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے چچا کے بیٹے, تایا کے بیٹے, اپنے کزن کو ہم شریکہ بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا شریکہ ہے کہ جی انہوں نے تو ہمارے خلاف باتیں کرنی ہیں, لیکن یہ آپ کے رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں کا اللہ نے بڑا حق رکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں. تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے, وہ حج بھی کرتا ہے, وہ عمرہ بھی کرتا ہے, وہ خانے کعبے کے طواف بھی کرتا ہے, لیکن وہ سارے کام کرتا ہے, اگر اس کے رشتہ دار ہی اس سے ناراض ہیں تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بندے کے اعمال اللہ کے ہاں جمعرات کو پیش ہوتے ہیں, تو جب اعمال آپ کے پیش ہوں ان پہ لکھا ہو کہ اس نے حج بھی کیا اس ہفتے میں, عمرہ بھی کیا, طواف بھی کیے, سارے نیکی کے کام کیے, لیکن ساتھ لکھا ہو کہ اس کے رشتہ دار کے ساتھ بول چال بند ہے, تو اللہ کہتا ہے اس کی کتاب کو بند کر دو, مجھے اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے, اس کے عمرے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے طواف کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس نے اپنے رشتہ دار سے بول چال کیوں بند کی. فرشتوں اس کی کتاب کو اس وقت تک نہیں کھولنا, اس کا کھاتا بند کر دو, اس کو اس وقت نہیں کھولنا, اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک یہ اپنے رشتہ دار سے صلح نہیں کر لیتا. تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, تو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلقات بنا کے رکھیں, اپنے کزنوں سے, اپنے بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے محلے داروں سے, اپنے رشتہ داروں سے, سب کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہوگا. تو آگے سوال ہوتا ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھیں, لیکن وہی نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہو, قصور ہی ان کا ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کا قصور نکالتے ہیں چاہے قصور ہمارا اپنا ہی ہو. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کوشش کرتا ہے اپنے رشتہ دار سے صلح کرنے کے لیے, وہ کوئی چیز بناتا ہے, کوئی کھیر وغیرہ, کوئی میٹھی چیز کوئی بھی بناتا ہے گھر میں, کوئی سالن روٹی جو بھی بناتا ہے وہ اپنے عزیز رشتہ دار کے گھر بھیجتا ہے جس کے ساتھ ناراض ہے, وہ واپس کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہم نے تمہاری چیز گھر میں نہیں رکھنی, تمہارے ساتھ بول چال ہی نہیں ہے بھائی. اچھا, وہ اس کے گھر میں جاتا ہے, وہ جا کے کنڈی کھڑکاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی کنڈی کھولو, وہ آواز سن کے وہ بند کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھولنی بھائی, ہمارا آپ کے ساتھ بول چال ہی نہیں ہے, جائیں آپ. اچھا, وہ بندہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرے رشتہ دار کے ساتھ میری صلح ہو جائے, تو وہ جتنی دیر صلح کی کوشش کرتا ہے وہ دوسرے بندے کے منہ میں خاک بھیج رہا ہے, وہ کہاں اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے. اور اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں, وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اس سے اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ اتنا اچھا بندہ ہے, یہ بندہ اپنے رشتہ دار سے صلح کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس وقت تک وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرے رشتہ دار کے ساتھ صلح ہو جائے.
تو لہٰذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. قصور دوسرے کا ہو یا اپنا ہو، یہ معنی نہیں رکھتا. معنی رکھتا ہے صلح، صلح معنی رکھتا ہے. ایک تقریباً کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، میں جمعہ پڑھ کے نکلا ایک مسجد سے، تو وہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. تو ایک بندے کے دل میں آیا، مجھے کہنے لگا چور صاحب میری تو اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہیں ہے. میں نے کہا کب سے؟ کہتا 30 سال ہو گیا میری بھائی کے ساتھ صلح نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار آپ کی صلح کرا دیتے ہیں، چلتے ہیں. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا. اس وقت اس کے اندر نا ایمان ہیوی ہوا تھا، تو ایمان کی گرفت مضبوط تھی، شیطانی گرفت کم ہوئی تھی. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، میں اس کے بھائی کے گھر لے گیا. جب میں جا کے ہم نے کنڈی کھڑکائی نا، وہ اندر سے نہ آیا. مجھے کہنے لگا وہ بھائی انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، چلیں یہ صلح نہیں کرنا چاہتے. میں نے کہا اب آپ پہ شیطان ہیوی ہو رہا ہے میرے خیال میں. پہلے آپ کے دل میں محبت تھی، اب آپ چاہتے ہیں کہ شیطان چاہتا رہا کہ میرے مسلمانوں کے آپس میں بھائیوں کی لڑائی جھگڑا رہے. تو میں نے کہا بھائی آئے گا بندہ، دیکھیں گے، اگر وہ ہمیں بھیج دے گا تو پھر بھائی ہم چلے جائیں گے، آنے تو دو. لیکن وہ بندہ آیا باہر، اس نے دیکھا کہ میرا بھائی ہے، چور صاحب ساتھ ہے. اس نے آگے جفی ڈال لی، مجھے بھی اس کو بھی اندر نہ بیٹھ میں لے گیا. ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. وہ کہتا آپ نے بیٹے کی شادی کی مجھے نہیں بلایا، بیٹی کی شادی کی مجھے نہیں بلایا. میں چاہتا رہا کہ آپ مجھے بلائیں گے لیکن آپ نے بلایا ہی نہیں ہے. اچھا، تو میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا ہوں. مجھے 10 منٹ گزر گیا. میں نے کہا بھائی آپ اپنی باتیں کریں، میں چلتا ہوں. وہ کہا چور صاحب مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آپ سے چائے پانی بھی نہیں پوچھا. میں جاتا ہوں. اندر گیا، چائے پانی کا انتظام کیا، لیکن ان کی صلح ہو گئی. لیکن جس کے گھر گئے وہ بندہ بھی اتنا اچھا تھا، وہ کہنے لگا بھائی جو بھی باتیں ہو گئی ان کو چھوڑو، میرے لیے اتنی کافی ہے کہ تم بھائی ہمارے گھر آ گیا، میرے بس میرے لیے اتنی کافی ہے. تو میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میرا بھائی مجھے ملے، لیکن کچھ بچوں کی وجہ سے جو خلاف باتیں ہوتی تھیں اس کی وجہ سے میں نہیں بلا سکا. لیکن اب تم آ گئے ہو، اب ہماری صلح ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے قدروں کے ساتھ پیار محبت رکھنا چاہیے. میں تو یہ باتیں کروں گا. بہت مہربانی آپ لوگوں نے مجھے سنا.